انشاءاللہ یہ پٹیشن بدھ کو فائل کر رہے ہیں کہ 15 دن کے اندر پیپلز پارٹی اور نون لیگ، کیونکہ ان کی سکروٹنی ہو چکی ہے، ان کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو تو فوری طور کے اوپر 15 دن میں ڈیسائیڈ کیا جائے، اور باقی جماعتیں جیسے جے یو آئی ہے جس کو فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کیسے پارٹی چلتی ہے، ہم تو غیبی امداد پہ چل رہے ہیں. تو غیبی نہیں مولانا صاحب، آپ سیف الاسلام کی امداد پہ چل رہے تھے. اور جو ایک نیشنل اسمبلی کا سیشن ہے جو کہ جس میں یہ بات جو ہے وہ حساس اداروں نے بھی بتائی تھی کہ کس طرح سے آپ کو جو فنڈنگ ہے وہ کہاں کہاں سے مل رہی ہے، جس کے بعد آپ اس اجلاس میں کھڑے نہیں ہو سکے تھے. اور اس کے بعد آج بھی سیف الاسلام کا جو تختی ہے وہ آپ کے ہیڈ آفس کے اوپر جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. پی ایم ایل این کا اکاؤنٹ جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آڈیٹڈ ہی نہیں ہے. وہ کس سینس میں آڈیٹڈ نہیں ہے کہ وہ ایک اسحاق ڈار صاحب کا پرسنل منشی ہے کوئی جس نے اس کو سائن کیا ہے، اور جو آڈیٹرز انہوں نے کلیم کیے ہیں وہ کیو سی آر ریٹڈ ہی نہیں ہے، یعنی کوالٹی کنٹرول ریٹنگ ہی ان کی اویلیبل نہیں ہے. اور اصولی طور کے اوپر الیکشن کمیشن کا جو اپنا لا ہے اس کے تحت جو آڈیٹر ہے اس کو کیو سی آر ریٹڈ ہونا چاہیے. سورسز جو فنڈز کے جو سورس ہیں وہ اویلیبل ہی نہیں ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں ہے وہ سورس کہاں سے آئے کہاں سے آئے. 2013 14 اور 15 کا جو سینٹرل سیکریٹریٹ کا، اس میں پہلے تو ڈکلیئر ہی نہیں کیا ہوا کہ وہ فنڈ آئے کہاں سے، اور پھر 14,50,00,000 روپیہ ایک، اور 8,67,05,000 روپیہ ایک، اور پھر 1,17,28,932 روپے ایک. لیکن ان کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ پیسے آئے کہاں سے، کیونکہ پیسے آپ نے لکھنے بھی ہوتے ہیں، پھر یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ یہ پیسے جو ہیں وہ آئے کہاں سے ہیں. اور اس کے بارے میں پی ایم ایل این کی کوئی ڈاکومنٹ اویلیبل نہیں ہے جس میں پتہ چلے کہ ان کا یہ پیسہ جو ہے وہ کہاں سے آیا ہے. اسی طریقے سے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے اپنے کاغذوں میں لکھا ہے کہ کوئی کنٹریبیوشن ہمارے ممبرز نے پارٹی کی نہیں کی، جو کہ زیرو ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اپنی فنڈنگ کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی ڈیٹا بیس ہی نہیں ہے کہ وہ فنڈنگ کہاں سے کرتے رہے کیا رہے. صرف انہوں نے کروڑوں روپے اپنی اماؤنٹ لکھ دی ہیں، یہی نہیں بتایا کہ وہ پیسے جو ہیں وہ کہاں سے آیا ہے. نون لیگ نے اپنی جو ڈکلیئر کیا ہے 2013 کے الیکشن میں، انہوں نے کہا ہے کہ 1.3 ارب روپیہ میڈیا کے اوپر خرچہ کیا ہے، انہوں نے میڈیا کیمپین کے اوپر. یہ فیورٹ کام ہے پی ایم ایل این کا، میڈیا کے اوپر خرچہ کرنا. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اوپر جو خرچہ تو بہت ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اور یہ تقریباً 1.3 بلین سے زیادہ، اگر آپ ایگزیکٹ لینا چاہیں تو 1,30,58,44,883 روپیہ جو ہے انہوں نے اپنا خرچہ ظاہر کیا ہے، جو انہوں نے میڈیا کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے. اگین اس میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ 1.3 بلین روپیز جو ہیں یہ کہاں سے آئے اور انہوں نے کیسے خرچ کیے اور کدھر کیے. اس کے بعد جی ایک کمپنی ہے 766، اس کا ایڈریس میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو. یہ 766 ریمفورڈ روڈ لنڈن یو کے، اس کا جو پوسٹ کوڈ ہے وہ E12E126BU ہے. یہ ایک فورن کمپنی ہے جو کہ رجسٹر کروائی نون لیگ نے اپنی فنڈنگ کے لیے، اور اس کے بعد اس ایل ایل سی کا بھی کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے جو اپنے اکاؤنٹس ہیں ان کو بھی منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا، اور نواز شریف نے پیسے پہلے پی ایم ایل این کو دیے، اسی سے اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے، اور ریوالو کیے پیسے نواز شریف نے اپنی پی ایم ایل این کے اکاؤنٹ سے بھی. اور یہ وہ کیس ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن سنے اور فیصلہ دے، ہمیں بتائے کہ نون لیگ کے پاس یہ اربوں روپے کہاں سے آئے تھے، انہوں نے خرچ کیسے کیے تھے، آڈیٹر کون تھا. جس طرح پی ٹی آئی نے ایک ایک روپے کا حساب دیا ہے، پی ایم ایل این جو ہے اس کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی آگے آئے اور اپنا حساب دیں. اس کے بعد اب آئیے دوسری پارٹی کی طرف. دوسری پارٹی جو ہے وہ دو حصوں میں ہے. ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کے سربراہ جناب آصف زرداری صاحب ہیں، اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے جس کے سربراہ بلاول بھٹو ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو بڑا ہی دلچسپ جواب لکھا ہے. انہوں نے لکھا جی کہ ہمیں تو پیسے جو ہیں وہ پارلیمنٹیرین نے دیے ہیں. زرداری صاحب نے کہا کہ ہمیں تو پیسے پارلیمنٹیرین نے دیے. ناؤ انڈر دا لا ایک پولیٹیکل پارٹی دوسری پولیٹیکل پارٹی کو فنڈ کر ہی نہیں سکتی. سو پتہ نہیں الیکشن کمیشن نے اس کو کیسے جو ہے یہ اصول جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا. لیکن یہاں سے بھی آگے چلیے، یہ اس میں اور بڑی مزدار جو ہیں وہ کہانیاں ہیں. 41,47,27,779
یہ اوپننگ فنڈ اکاؤنٹ ہے 41 کروڑ روپے کا 2011 میں پیپلز پارٹی کا، لیکن اوپننگ اکاؤنٹ کا سورس نہیں بتایا گیا کہ اتنا پیسہ جو آیا تھا وہ کہاں سے آیا تھا، اور آڈیٹڈ بھی نہیں ہے، اور اگین اس کے آڈیٹر جو ہیں وہ موجود بھی نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے جو پارٹی لیڈر ہے اس کا سرٹیفکیٹ ہی موجود نہیں ہے۔ انہوں نے جنرل سیکرٹری کو کہا کہ آپ سرٹیفکیٹ دے دیں، حالانکہ انڈر دا لا پارٹی لیڈر نے سرٹیفکیٹ دینا ہے، اور اس میں انہوں نے اپنا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ہی جو ہے وہ نہیں لگایا۔ اس کے بعد ایک اور بھی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ انہوں نے جو پیپلز پارٹی نے جو اپنے ایکسپینس ظاہر کیے وہ 2,56,00,000، 3,64,00,000، 3,55,00,000 اپنے ایکسپینسز جو ہیں وہ انہوں نے شو کیے، لیکن یہ ایکسپینسز کہاں کیے، کیسے کیے، اس کی بھی کوئی جو تفصیل ہے وہ اکاؤنٹس میں موجود نہیں ہے، جو کہ سیکشن 6 سب سیکشن 3 کی جو ہے وہ کلیئر وائلیشن ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد 232 ملین کا ایکسپینس ظاہر کیا پیپلز پارٹی نے اپنی الیکشن کیمپین کا۔ انہوں نے کہا جی ہمارا تو 232 ملین روپیہ لگ گیا ہے الیکشن کیمپین کے اوپر، اور اس کے اوپر یہ تھا کہ یہ جو ایکسپینس ہیں یہ پیپلز پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں، پیپلز پارٹی نے تو الیکشن ہی نہیں لڑا تھا، تو 232 ملین جو ہیں وہ کیسے ان کے الیکشن خرچ ہو گئے؟ الیکشن تو پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین نے جو ہے وہ کنٹیسٹ کیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ مسلینیس ڈسبرسمنٹ ہے اکاؤنٹ کی، وہ 51,22,08,536 روپے کی جو ہے یہ مسلینیس ڈسبرسمنٹ ہے، اور دوسری ڈسبرسمنٹ جو ہے وہ 47,54,00,000 کی ہے۔ یہ اکاؤنٹس بھی پیپلز پارٹی کا آنے کا بھی نہیں پتہ، جانے کا بھی نہیں پتہ۔ زرداری صاحب ہیں ماشاءاللہ، ان کے آنے کا بھی نہیں پتہ چلتا، جانے کا بھی نہیں پتہ چلتا، اس طرح ان کے پیسے کہاں سے آئے یہ بھی نہیں پتہ چلتا، وہ پیسے لگا کہاں رہے ہیں یہ پتہ چلتا ہے سندھ ہاؤس وغیرہ میں۔ بہرحال یہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح سے کوئی ڈکلیریشن موجود نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ایک اور انٹرسٹنگ ہے، پیپلز پارٹی نے اپنی ایک LLC رجسٹر کرائی امریکہ میں، اور وہاں پہ فنڈز کلیکٹ ہوئے۔ جس طرح یہ LLC ہی آپ کراتے ہیں اور وہی اپنا فنڈ کلیکٹ کرتی ہے، جس طرح PTI نے کرائی۔ فرق یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو LLC اپنی بنائی اس کا کوئی ریکارڈ پاکستان میں اویلیبل نہیں، اور وہ اکاؤنٹس جو تھے وہاں پہ حسین حقانی صاحب مینیج کر رہے تھے، اور بعد میں یہ اکاؤنٹ جو تھا جو LLC امریکہ میں اکاؤنٹ کھولا گیا، پاکستان کی امبیسی کے اندر فنکشن ہوئے، اور انہوں نے تمام وہاں پہ جو حسین حقانی صاحب نے اس کو مینیج کیا اور لوگوں نے اس کو جو ہے وہ مینیج کیا، اور وہاں پہ کروڑوں روپے جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے، لیکن وہ پیسہ پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا، وہ پیسہ آصف زرداری صاحب کے اپنے اکاؤنٹ میں چلا گیا، اور اس کے بعد سے اس اکاؤنٹ کا کچھ پتہ نہیں کیا، نہ ڈکلیئر کیا۔ LLC ڈکلیئرڈ ہے، پیسے کدھر گئے، کیسے گئے، کہاں آئے سے گئے، اس کا جو ہے وہ کوئی اتا پتہ نہیں۔ اب دیکھیے، اب ہمارا PTI کا تو چلے آ گیا، ہم نے بتا دیا جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے، ہر چیز ہے، ایک ایک روپے کا حساب جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا۔ یہ جو FIA کو انہوں نے موو کیا، 2 کروڑ روپے کے اکاؤنٹس ہیں، 13 اکاؤنٹس ہیں، وہ بھی ہم نے ایکسپلین کر دیے ہیں، اور الیکشن کمیشن کے سامنے بھی ایکسپلین کر دیے ہیں۔ اب ہم کورٹ میں ہم سمجھتے ہیں FIA کی جورسڈکشن نہیں ہے، اگر ہوئی تو وہاں پہ بھی دے دیں گے، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کیوں بچا رہا ہے، جمعیت علماء اسلام کو کیوں بچا رہا ہے، TLP کے اکاؤنٹس کدھر ہیں، یہ وہ سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن کی پہلے بھی کوئی عزت نہیں ہے، لیکن اب تو بالکل ہی نہیں رہی ہے، کیونکہ اگر انہوں نے یہ فیصلے نہیں کیے تو اس سے ویسے تو مجھے لگتا ہے انہیں اپنے ساکھ کی پرواہ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی جو تھوڑا بہت ہے آئین کے تحت ان کو چاہیے کہ اس پہ موو کریں، اور 15 دنوں کے اندر پیپلز پارٹی اور PMLN کی یہ اسکروٹنی کمیٹی جو ہے وہ مکمل کر چکی ہے اپنا کام، انہیں اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ دینا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی باقی جو ہے یہ میں آپ کو بتاؤں۔ آخری بات میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو عمران خان کے خلاف مہم ہے، جس کو زیادہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ صحافی بڑے زیادہ لگے ہوئے ہیں جن کی ہمدردیاں حامد کرزئی اور اشرف غنی کے ساتھ رہی ہیں ساری عمر، PTM کے جو سپورٹر رہے ہیں ان کو بہت تکلیف ہے، اس کے بعد بلوچ سیپریٹسٹ جو BLA کے لوگ ہیں ان کو بڑی عمران خان سے تکلیف ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، اور پھر ان کے ساتھ اب مل گئی ہے جمعیت والے، اور یہ پارٹیز اور نون جو ہے وہ ان کو ظاہر ہے وہ تو باقی تو کام نون نہیں کرنا ہوتا اور پیپلز پارٹی نے کرنا ہوتا ہے، یہ بیچارے تو جو ہیں وہ پیسے لینا جانتے ہیں، خرچنا نہیں جانتے۔ تو
وہ لوگ جو ہیں وہ یہ مہم بنانا چاہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو کس مائی کے لال میں جرت ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرے؟ عمران خان کے بغیر پاکستان کی سیاست کیا ہے؟ یہ تو ون ورسز ریسٹ ہے. عمران خان ہے اور مقابلے میں یہ سارے جوکر اکٹھے ہوئے ہیں. تو کیا پاکستان میں آپ ون پارٹی سسٹم بنانا چاہتے ہیں؟ اگر پاکستان کے اندر جمہوریت ہے تو عمران خان سے مقابلہ کرنا پڑے گا. الیکشن صرف آپ اس لیے نہیں کرا رہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج عمران خان کے ساتھ مقابلہ ہوگا وہ 2/3 میجورٹی جیت جائے گا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ اس لیے الیکشن نہ کرائیں کہ عمران خان الیکشن جیت رہا ہے اس لیے ہم الیکشن نہیں کرا رہے, وکٹیں اٹھا کے بھاگ جاؤ. یہ تو اس وقت جو ایٹیچیوڈ ہے حکومت کا وہ یہی ہے.